میٹنگ روم میں کلائنٹس پروجیکٹ ڈسکشن کا انتظار کر رہے تھے اور ارغمان شاہ کے سامنے رکھی ہوئی گھڑی کی سوئیاں جیسے اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھیں۔ شیشے کی دیواروں سے باہر پوری کمپنی اپنے معمول کے مطابق مصروف تھی، مگر اس کمرے کے اندر ماحول غیر معمولی طور پر بھوجل ہو چکا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے کلائنٹس بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ارغمان کے سامنے موجود خالی کرسی اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اپنی کمپنی کا CEO تھا، عمر زیادہ نہیں تھی، مگر اس کی شخصیت میں ایسی سختی تھی کہ بڑے سے بڑا افسر بھی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنی بات کئی بار سوچتا تھا۔ ارغمان شاہ کے لیے وقت کی پابندی صرف ایک اصول نہیں تھی، بلکہ اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اس کے نزدیک کسی اہم میٹنگ کے لیے فائل کا وقت پر موجود نہ ہونا ایک معمولی غلطی نہیں، بلکہ ناقابل معافی غفلت تھی۔ اس نے میز پر پڑی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر سامنے کھڑے اسسٹنٹ سے پوچھا، مس گل کہاں ہے؟ اسسٹنٹ نے گھبرا کر جواب دیا، سر وہ ابھی راستے میں ہے۔ ارغمان کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ راستے میں ہے؟ میٹنگ شروع ہونے والی ہے اور وہ ابھی راستے میں ہے؟ سر میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر ان کا فون بند جا رہا تھا۔ ارغمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی انگلیاں میز پر رکھیں اور چند لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر دروازہ کھلا اور گل تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، سانس بے ترتیب تھی اور آنکھوں میں ایسی تھکن تھی جیسے کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ وہ ابھی ہسپتال سے واپس آئی تھی اور اس کے کپڑوں پر سفر کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس رک گئی۔ سر میں معذرت چاہتی ہوں۔ ارغمان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ فائل کہاں ہے؟ گل کے دل میں اچانک خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، سر وہ… ارغمان نے میز پر رکھا کافی کا مگ اٹھایا اور غصے سے زمین پر پٹخ دیا۔ مگ ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا اور گل کی ٹانگیں خوف سے لرز گئی۔ میٹنگ روم میں کلائنٹس پروجیکٹ ڈسکشن کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ وہ فائل ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ہے مس گل؟ واٹ اے جوک! کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ گل نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے آپس میں بھینج لیے۔ سر میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ غلطی؟ ارغمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے لیے شاید یہ غلطی ہو، مگر میرے لیے یہ کروڑوں کا پروجیکٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ فائل کتنی اہم تھی؟ گل کی آنکھیں جھک گئیں۔ جی سر، نہیں، آپ کو معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہوتا آپ اسے ہسپتال میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ گل نے اپنے ہونٹ بھیج لیے۔ وہ جانتی تھی کہ ارغمان کا غصہ اپنی جگہ درست تھا، مگر وہ یہ کیسے بتاتی کہ اس وقت اس کے لیے فائل سے زیادہ اس کا 5 سالہ بیٹا اہم تھا۔ اس کا بیٹا اچانک اسکول سے واپس آتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ پڑوس کی ایک خاتون نے اسے فون کیا تھا اور وہ اس وقت دفتر میں ضروری کام مکمل کر رہی تھی۔ خبر ملتے ہی اس نے اپنی میز سے بیگ اٹھایا اور بغیر یہ دیکھے کہ اس میں کیا رکھا ہے، ہسپتال کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس کا بچہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے بچے کو فوراً ایمرجنسی میں لے لیا تھا۔ وہ ایک بیوہ تھی اور اس دنیا میں اس کا بیٹا ہی اس کا سب کچھ تھا۔ اس کے شوہر کی موت کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور اس حادثے کے بعد اس نے اپنے بچے کے ساتھ زندگی کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش شروع کی تھی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب یہ جان سکے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کیا چاہتے ہیں جناب؟ کیا کریں؟ کوئی ترلے، کوئی منتیں کریں ہم آپ کی کہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کہانی انجوائے بھی کر رہے ہیں، ہمارے چینل پر آتے ہیں لیکن سبسکرائب کیے بنا چلے جاتے ہیں، تو ایسا اچھی بات نہیں ہے۔ تو آئیں جلدی سے کہانی کی جانب چلتے ہیں، لیکن چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ بچے کو فوری طور پر داخل کرنا ہوگا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پوری رات ہسپتال میں رہنا چاہتی تھی، مگر اسے یاد آیا کہ وہ نئی ملازمت پر ہے۔ ابھی اسے کمپنی میں آئے چند ہی ہفتے ہوئے تھے۔ اس ملازمت کی تنخواہ سے ہی اس کا گھر چلتا تھا، بچے کی دوائی آتی تھی، کرایہ ادا ہوتا تھا،
اسکول کی فیس جاتی تھی۔ اسی خوف کے ساتھ وہ اپنے بچے کو ہسپتال میں چھوڑ کر دفتر واپس آئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اہم فائل اس کے بیگ میں تھی۔ وہ فوراً دوبارہ ہسپتال گئی تھی، لیکن جب تک وہ فائل لے کر واپس آئی میٹنگ ختم ہو چکی تھی اور ارغمان شاہ کا غصہ اپنی حد پار کر چکا تھا۔ گل نے دھیمی آواز میں کہا، سر میں فائل لے کر ابھی آتی ہوں۔ ارغمان نے اسے روک دیا، اب رہنے دیں۔ گل نے حیرت سے اسے دیکھا، سر میٹنگ ختم ہو چکی ہے، کلائنٹس واپس جا چکے ہیں۔ گل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے بہت افسوس ہے سر۔ ارغمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس لڑکی کے چہرے پر صرف خوف نہیں تھا، وہاں ایک ایسی تھکن تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر اس وقت اس کے غصے نے اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ گل نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس دن کے بعد بھی وہ واقعہ ارغمان کے ذہن میں رہا، مگر اس نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا۔ پھر رات گہری ہو گئی، شہر کی سڑکیں تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ گل ہسپتال سے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بچے کو ڈاکٹر نے دوائی دے کر گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر گل کے پاس اس وقت رکشے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا راستہ پیدل چل لے گی اور باقی کسی گاڑی سے چلی جائے گی۔ بچہ اس کے سینے سے لگا سو رہا تھا۔ گل کے قدم تھکن سے بھاری ہو رہے تھے۔ وہ ہر چند قدم کے بعد اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی اور پھر اسے مزید مضبوطی سے سینے سے لگا لیتی۔ بس تھوڑی دیر اور بیٹا، گھر پہنچ کر تمہیں آرام سے سلا دوں گی۔ اس کی آواز میں ماں کی بے بسی تھی۔ اسی وقت ایک سیاہ گاڑی آ کر اس کے برابر میں رک گئی۔ گل کے قدم اچانک رک گئے۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا۔ گاڑی میں بیٹھے مس گل۔ ارغمان کی آواز سن کر گل کے پورے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ سر آپ یہاں؟ یہ سوال بعد میں کریں، پہلے گاڑی میں بیٹھیں۔ گل نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھنے لگی، مگر ارغمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گل گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ارغمان کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس بچے پر گئی جو اس کی باہوں میں بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ لمحے کے لیے خاموشی اتر گئی۔ یہ وہی فائل تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس لڑکی پر برس رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے لاپرواہ سمجھا تھا، اور یہ وہ بچہ تھا جس کی وجہ سے وہ فائل ہسپتال میں رہ گئی تھی۔ ارغمان نے پہلی بار گل کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جسے وہ دفتر میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ بچہ بیمار ہے؟ گل نے جواب دینے کے بجائے بچے کو اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جی، صرف ایک لفظ نکلا اور اس کے بعد اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ارغمان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، کتنی دیر سے پیدل چل رہی ہیں؟ گل خاموش رہی۔ ارغمان نے دوبارہ کہا، مس گل، میں نے آپ سے ایک سادہ سی بات پوچھی ہے۔ گل کی آنکھوں سے ایک آنسو گر گیا۔ کافی دیر سے سر۔ ارغمان نے گہری سانس لی۔ اسے اچانک اپنا غصہ بہت معمولی محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ بیٹھیں سر، میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ ارغمان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ یہ تکلیف نہیں ہے۔ گل نے پہلی بار اس کی آواز میں غصے کے بجائے نرمی محسوس کی۔ آپ اکیلی ہیں؟ گل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ارغمان نے کچھ نہیں کہا۔ وہ واپس گاڑی کے دروازے کے پاس گیا اور اسے کھولے رکھا۔ گل چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارغمان نے دروازہ بند کیا۔ اس رات پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دفتر کی وہ خاموش اور ڈری ہوئی لڑکی صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی، ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کے لیے اپنی ملازمت تک خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اور شاید یہی وہ بات تھی جسے ارغمان شاہ نے غصے میں دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ارغمان گل اور اس کے ننھے بیٹے کو لے کر شہر کے ایک بڑے اور معروف ہسپتال پہنچا، جہاں عام طور پر معمولی نوعیت کے مریضوں کے ساتھ ساتھ انتہائی پیچیدہ کیسز بھی لائے جاتے تھے۔ گاڑی ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے رکی تو ارغمان فوراً باہر نکلا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر گل کی طرف بڑھا۔ گل نے علی کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بچے کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔
وہ اپنی ماں کے سینے سے لگا بے جان سا پڑا تھا۔ گل کے قدم ابھی زمین پر پڑے ہی تھے کہ ارغمان نے ہسپتال کے عملے کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کو فوراً بلائیں، بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ارغمان کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ قریب کھڑے ملازمین فوراً حرکت پہ آ گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے پہلے بچے کو دیکھا، پھر ارغمان کے چہرے کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ شہر کی سب سے بڑی انڈسٹری کے مالک ارغمان شاہ خود ایک بچے کو لے کر ہسپتال آیا ہے، تو اس کے انداز میں بھی غیر معمولی تشویش پیدا ہو گئی۔ سر، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی بچے کو چیک کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے علی کو گل کی باہوں سے لیا اور خود اسے اندر لے جانے لگا۔ گل کے ہاتھ اچانک خالی ہو گئے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ اس سے جدا ہو گیا ہو۔ وہ بے اختیار ڈاکٹر کے پیچھے پڑی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ ڈاکٹر نے چلتے چلتے اسے تسلی دی۔ آپ گھبرائیں نہیں، پہلے ہمیں بچے کو اچھی طرح سے چیک کرنے دیں۔ گل وہیں رک گئی۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی رہیں، جس کے پیچھے اس کا 1.5 سالہ بیٹا لے جایا جا چکا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی انگلیاں آپس میں پھنسا کر انہیں مسلسل دبا رہی تھی۔ ارغمان اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ اس وقت پہلی مرتبہ گل کو صرف ایک ملازمہ کے طور پر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک ایسی ماں کھڑی تھی جس کے چہرے پر اپنے بچے کے لیے خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ بچے کو فوراً ایڈمٹ کرنا ہوگا۔ گل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ایڈمٹ؟ جی۔ ڈاکٹر نے ارغمان کی طرف دیکھا، پھر گل کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ لوگ اسے اتنی دیر سے لے کر کیوں آئے ہیں؟ بچے کی حالت کافی سیریس ہے، پیٹ میں انفیکشن ہے اور جسم بھی کافی کمزور ہو چکا ہے، اسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ گل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اسے پہلے بھی ہسپتال لے کر گئی تھی، پھر وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اسے ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا، تو آپ نے ایڈمٹ کیوں نہیں کروایا؟ گل کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ ارغمان کی طرف دیکھ کر رک گئی۔ اس کے لیے اپنی مجبوری کسی اجنبی کے سامنے بیان کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ بچہ گھر کی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا، میں بہت خیال رکھتی ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا، اس وقت یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا، ابھی ہمیں بچے کا علاج کرنا ہے۔ 2-3 دن اسے یہاں رکھنا بہتر ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو بچے کو گھر بھی لے جا سکتی ہیں، لیکن میری رائے میں اس کی حالت دیکھتے ہوئے ہسپتال میں رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ ارغمان نے فوراً جواب دیا، آپ کو جو ضروری لگتا ہے آپ وہیں کریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گل نے چونک کر ارغمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ہسپتال مہنگا تھا، یہاں کا ایک دن بھی اس کی کئی ہفتوں کی تنخواہ کے برابر ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے ارغمان کی طرف سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سر، ہم بچے کا مکمل علاج شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر واپس اندر چلا گیا۔ گل وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے انہیں صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ شاید آج پہلی بار اسے کسی کے سامنے اپنی مجبوری چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ارغمان اسے ہسپتال کی لابی میں لے آیا۔ دونوں ایک نسبتاً خاموش جگہ پر بیٹھ گئے۔ گل کے ہاتھ مسلسل آپس میں جڑے ہوئے تھے، اس کی نظریں فرش پر تھیں۔ ارغمان کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، بچے کی حالت ابھی بھی اتنی سیریس تھی تو آپ اسے پہلے ہسپتال سے واپس گھر کیوں لے جا رہی تھیں؟ گل نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو یہ سب کیسے بتاؤں؟ ارغمان نے سنجیدگی سے کہا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، پھر اب بتا کیوں نہیں رہی؟ گل نے آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں بعد اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، سر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ارغمان خاموش ہو گیا۔ گل نے آنسو صاف کیے۔ وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بچے کو ایڈمٹ کرنا ضروری ہے، لیکن وہ لوگ بغیر پیسوں کے ایڈمٹ نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت دیر تک وہاں بیٹھی رہی، پھر میں نے سوچا کہ گھر لے جاتی ہوں، جو دوائیاں گھر میں پڑی ہیں وہ دے دوں گی، اللہ خیر کرے گا۔ یہ سن کر ارغمان کے دل میں عجیب سی کسک پیدا ہوئی۔ اس نے آج تک پیسوں کی کمی کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے علاج ہمیشہ ایک ایسی چیز رہا تھا جس کے لیے صرف ڈاکٹر کو فون کرنا ہوتا تھا۔ بہترین ہسپتال، بہترین ڈاکٹر، بہترین علاج، اس کے لیے کبھی پیسہ مسئلہ نہیں بنے تھے۔
مگر اس کے سامنے بیٹھی لڑکی اپنے 1.5 سال کے بچے کو صرف اس لیے گھر لے جا رہی تھی کیونکہ اس کے پاس ہسپتال میں جمع کروانے کے لیے رقم نہیں تھی۔ ارغماں نے گہری سانس لی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے بہت نرم لہجے میں پوچھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ گل نے سر اٹھایا۔ جی، علی کے والد کہاں ہیں؟ گل کے چہرے پر اچانک ایک ایسی اداسی پھیل گئی جس نے ارغمان کو بھی خاموش کر دیا۔ اس نے چند لمحے بعد جواب دیا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ارغمان کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ گل نے نگاہیں جھکا لیں۔ وہ جا چکے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ ارغمان نے پہلی مرتبہ علی کی عمر کے بارے میں پوچھا۔ علی کتنے سال کا ہے؟ 1.5 سال کا۔ گل کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ابھی بہت چھوٹا ہے، ٹھیک سے چلنا بھی شروع نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بچے کی تصویر ابھر آئی۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے والد بہت خوش تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر بہت کامیاب آدمی بنے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن مجھے اسے اکیلے پالنا پڑے گا۔ ارغمان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا مگر الفاظ نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ گل نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جھجک آ گئی۔ سر، میں آپ کو اتنی ساری پرسنل انفارمیشن شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ ارغمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں آپ کو کوئی برا آدمی لگتا ہوں؟ گل نے فوراً سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ارغمان نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ میرے ٹائم کی فکر نہ کریں، مجھے بتائیں۔ گل نے گہری سانس لی۔ میں ہاسٹل کے ایک کمرے میں رہتی ہوں۔ ارغمان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ ہاسٹل میں؟ جی، پورا گھر افورڈ نہیں کر سکتی۔ گل نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں الگ گھر لے سکوں۔ پھر علی کے خرچے ہیں، دودھ ہے، دوائیاں ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں۔ ہاسٹل کا ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا تھا تو میں وہیں رہنے لگی۔ ارغمان نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ گل جیسے آج پہلی بار کسی کے سامنے اپنی زندگی کھول رہی تھی۔ یہ نوکری بھی مجھے بڑی مشکل سے ملی ہے سر۔ کیسے؟ میری قابلیت کی وجہ سے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی مگر اس مسکراہٹ میں خوشی نہیں تھی۔ میں نے بہت جگہ کام کے لیے کوشش کی تھی، کئی جگہ انٹرویو دیے۔ کچھ لوگوں نے میرے حالات دیکھ کر مجھے کمزور سمجھا۔ کچھ نے کہا کہ چھوٹے بچے کے ساتھ میں کام کیسے سنبھالوں گی۔ کچھ جگہوں سے مجھے نکال بھی دیا گیا۔ کبھی علی بیمار ہو گیا تو میں دیر سے پہنچی، کبھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تو چھٹی لینی پڑی۔ کسی کو میری مجبوری سمجھ نہیں آئی۔ اس کی آواز میں تھکن اتر آئی۔ میں جانتی ہوں کہ کمپنی کے لیے کام اہم ہوتا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری اپنی پریشانیاں کسی دوسرے کے لیے اہم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنا کام وقت پر کروں، لیکن آج وہ رک گئیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آج میرا بچہ میرے سامنے بیمار ہو گیا تھا۔ میں کچھ سوچ ہی نہیں سکی، بس اسے اٹھایا اور ہسپتال بھاگ گئی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میرے بیگ میں وہ فائل موجود ہے۔ ارغمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گل نے اپنی انگلیوں سے آنسو صاف کیے۔ زندگی کا مشکل وقت چل رہا ہے سر، بس دعا ہے کہ یہ مشکل وقت پورا گزر جائے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تاکہ ارغمان اس کی آنکھوں میں موجود نمی تک نہ دیکھ سکے، مگر ارغمان اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے پاس نہ شوہر تھا، نہ اپنا گھر تھا، نہ اتنے پیسے تھے کہ بیمار بچے کا علاج اپنی مرضی سے کروا سکے۔ پھر بھی وہ ہر صبح اٹھتی تھی، اپنے بچے کو سنبھالتی تھی، دفتر جاتی تھی، کام کرتی تھی اور دنیا کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی۔ آج ارغمان کو اپنی میٹنگ یاد آئی، وہ فائل یاد آئی، اپنا غصہ یاد آیا اور گل کا کانپتا ہوا چہرہ بھی یاد آیا۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ جس لڑکی کو اس نے ایک غیر ذمہ دار ملازم سمجھا تھا، وہ شاید اس کمپنی کے بہت سے لوگوں سے کہیں زیادہ ذمہ دار تھی۔ وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی تھی اور وہ اس سے فائل کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ارغمان نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے گل کی طرف دیکھا مگر کچھ کہنے سے پہلے رک گیا
کیونکہ اس وقت اسے محسوس ہو رہا تھا کہ گل کو سب سے زیادہ کسی سوال کی نہیں بلکہ کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اس کی مجبوری کو سمجھ سکے، اور شاید پہلی مرتبہ ارغمان شاہ کے اندر اس کے لیے صرف ہمدردی نہیں بلکہ ایک گہری ذمہ داری کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ارغمان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب پہلے والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جس میں ہمدردی بھی شامل تھی۔ گل ابھی تک اپنی انگلیاں آپس میں الجھائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف علی کا، جو اس وقت ہسپتال کے کمرے میں ڈاکٹرز کی نگرانی میں تھا۔ ارغمان نے آہستہ سے کہا، گل آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں گی؟ گل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے گھر؟ جی۔ گل کے چہرے پر فوراً جھجک آ گئی۔ سر میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ ارغمان نے پرسکون لہجے میں کہا، میرے گھر میں بہت جگہ ہے، آپ وہیں رہیں گی، گھر میں نوکر ہیں، علی کی وہاں بہت اچھی حفاظت ہو جائے گی، آپ کو اس وقت اپنے ہاسٹل کے چھوٹے سے کمرے میں جا کر بچے کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گل نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں سر، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یہ مناسب نہیں ہے، میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کے گھر میں جا کر رہنا میرے لیے بہت عجیب ہوگا۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ عزیزو، زندگی میں ایسے جملے جب ہم سنتے ہیں تو اس کے بعد گھر بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، شخصیتیں بدل جاتی ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، اور آج کی کہانی بھی شاید ایسے ہی جملے سے سب کچھ بدلنے والی ہے۔ تو کہانی کو شروع سے آخر تک ضرور واچ کیجیے گا اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو بھی کبھی کسی نے ایسا جملہ کہا ہے، کیوں کہا ہے، اور ہماری ویڈیو کو ضرور ابھی سے ہی جو ہے وہ اس کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہانی جو ہے وہ آپ سے ہماری مس ہو جائے۔ ارغمان نے اسے غور سے دیکھا، آپ اسے میرا حکم سمجھیں۔ گل خاموش ہو گئی۔ ارغمان نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ نے ابھی میری کمپنی میں نوکری جوائن کی ہے نا؟ جی سر، اور میں اس کمپنی کا MD ہوں۔ گل نے آہستہ سے سر ہلایا، جی، تو میری بات ماننا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آج پھر آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ گل نے کچھ کہنا چاہا مگر ارغمان نے اسے روک دیا، میں آپ سے کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہا جو آپ کے یا علی کے خلاف ہو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کا بچہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ میرے گھر میں رہیں گی، وہاں اس کی بہتر دیکھ بھال ہوگی۔ گل نے نظر جھکا لی، لیکن سر لوگ کیا کہیں گے؟ ارغمان نے بے نیازی سے جواب دیا، لوگوں کا کام کہنا ہے، میرا کام اپنے فیصلے کرنا ہے۔ گل نے خاموشی اختیار کر لی۔ ارغمان نے مزید کہا، آج پوری رات میں خود بھی ہسپتال میں رہوں گا، آپ علی کے پاس رہیں گی، کل شام تک اگر ڈاکٹرز کہیں گے کہ اس کی حالت بہتر ہے تو آپ میرے ساتھ گھر چل سکتی ہیں، وہاں آپ کو ہر سہولت ملے گی۔ گل نے دھیمی سی آواز میں کہا، سر میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ بوجھ نہیں ہیں۔ ارغمان کا جواب فوراً آیا۔ گل نے پہلی مرتبہ اسے خاموشی سے دیکھا۔ ارغمان نے نظریں ہٹا لی، بس اس وقت آپ کو اپنے بچے کے بارے میں سوچنا ہے، باقی چیزوں کی فکر نہ کریں۔ گل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، جی سر۔ اس رات واقعی ارغمان دیر تک ہسپتال میں موجود رہا۔ علی کے کمرے کے باہر بیٹھ کر وہ ڈاکٹر سے بچے کی حالت کے بارے میں معلومات لیتا رہا۔ گل ہر کچھ دیر بعد اپنے بیٹے کے پاس جا کر اس کا ماتھا چومتی، کبھی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھ جاتی اور کبھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی۔ رات گزرنے لگی تو علی کی حالت میں معمولی بہتری آنے لگی۔ اگلی صبح ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کا اثر ہو رہا ہے، بچے کا بخار کچھ کم ہوا تھا اور اس کی حالت پہلے کی نسبت بہتر تھی۔ گل نے یہ خبر سنی تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون کی ہلکی سی جھلک آئی۔ شام تک ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کو مزید نگرانی کی ضرورت تو ہے مگر اب اسے ہسپتال سے باہر لے جایا جا سکتا ہے، بشرطیہ دوائیوں اور خوراک کا مکمل خیال رکھا جائے۔ ارغمان نے ڈاکٹر سے ضروری ہدایت لیا اور پھر گل کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گاڑی ایک وسیع اور عریض گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گل نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے ہی پھیل گئیں۔ وہ اس قدر بڑا گھر دیکھنے کی عادی نہیں تھی، اس کے لیے ہاسٹل کا چھوٹا سا کمرہ ہی اس وقت پوری دنیا تھا۔ ارغمان گاڑی سے اترا اور گل کی طرف کا دروازہ کھولا، آئیے۔ گل نے علی کو اپنی باہوں میں لیا اور گاڑی سے باہر آ گئی۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ مرکزی دروازہ کھلا اور ایک لڑکی باہر آئی۔ وہ ارغمان کو دیکھ کر مسکرائی۔
مگر جیسے ہی اس کی نظر گل پر پڑی تو اس کی مسکراہٹ فوراً بدل گئی۔ اس نے گل کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر علی کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی حیرت اور بے تکلفی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ تمہاری ٹیسٹ کے حساب سے تو بالکل بھی نہیں لگ رہی۔ پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ گل کے چہرے پر فوراً شرمندگی اور بے چینی آ گئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارغمان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، سونیا راستے سے ہٹو۔ سونیا نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن ارغمان میں تو بس پوچھ رہی تھی، میں نے کہا راستے سے ہٹو۔ اس بار ارغمان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سونیا خاموش ہو گئی۔ ارغمان نے گل کی طرف دیکھا، آئیے۔ گل خاموشی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ایسی دنیا میں داخل ہو رہی ہے جس کا حصہ وہ کبھی نہیں رہی تھی۔ ارغمان نے ایک نوکر کو آواز دی، ادھر آؤ۔ نوکر فوراً سامنے آ گیا۔ جی سر۔ یہ کمرہ صاف کر دیا تھا؟ جی سر، بالکل کر دیا تھا۔ ارغمان نے گل کی طرف اشارہ کیا، ان کا سامان کمرے میں شفٹ کرو۔ جی سر، اور کھانے پینے کا مکمل انتظام کرو۔ پھر اسے یاد آیا کہ علی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کے لیے بیبی فوڈ منگوانا، جو کچھ ڈاکٹر نے لکھا ہے وہ بھی فوراً لے آنا۔ جی سر، ابھی لے آتا ہوں۔ نوکر چلا گیا۔ ارغمان نے گل کی طرف دیکھا، آج سے آپ اسی کمرے میں رہیں گی، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ گل نے بے یقینی سے کمرے کے اندر دیکھا، سر لیکن، اور پورا گھر بھی اپنا ہی سمجھے۔ گل خاموش ہو گئی۔ ارغمان نے مزید کہا، فی الحال آپ کو نوکری پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک علی پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ اس کا خیال رکھیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جلدی سے بولنا چاہتی تھی، سر میں آپ کا شکریہ، مگر ارغمان نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ موڑ کر باہر جانے لگا۔ گل اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ جس شخص سے وہ گزشتہ روز خوفزدہ تھی، آج وہی شخص اس کے بچے کے لیے اتنا کچھ کر چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی رہی اور ارغمان کو دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی لفظ آیا، شکریہ، مگر ارغمان وہاں موجود نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ گل اپنے کمرے میں بیٹھی علی کو اپنی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ بچہ دوائی کے اثر سے گہری نیند سو رہا تھا اور گل بار بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار محسوس کر رہی تھی۔ ہسپتال کی پچھلی رات نے اسے اندر تک تھکا دیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، کیونکہ کم از کم اس وقت اس کا بچہ محفوظ تھا اور اسے وہ سہولتیں مل رہی تھیں جن کا وہ خود کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک نوکرانی کمرے میں کھانا رکھنے آئی تو گل نے اسے روک لیا۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ نوکرانی نے مسکرا کر کہا۔ جی بی بی جی پوچھیں۔ گل کچھ جھجک کر بولی، وہ جو لڑکی تھی جو کل دروازے پر ملی تھی وہ کون ہے؟ نوکرانی نے فوراً سمجھ لیا کہ گل کس کی بات کر رہی ہے۔ آپ سونیا بی بی کی بات کر رہی ہیں؟ گل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی، نوکرانی نے کھانا میز پر رکھتے ہوئے کہا، وہ ارغمان شاہ صاحب کی منگیتر ہے اور ان کی کزن بھی ہے، اس لیے اسی گھر میں رہتی ہیں۔ گل کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ اچھا، جی بی بی جی، ان کی شادی بھی طے ہو چکی ہے۔ گل نے نظریں جھکا لی۔ اسے معلوم نہیں کیوں مگر سونیا کا نام ارغمان کے ساتھ جڑا سن کر اس کے دل میں ایک چھوٹی سی کسک ضرور پیدا ہوئی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ارغمان اس کا افسر تھا اور وہ اس کی ملازمہ، اس کے درمیان اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ نوکرانی ابھی وہیں کھڑی تھی کہ دوسری نوکرانی بھی اندر آ گئی۔ دونوں کے درمیان بات چلی تو گل خاموشی سے سنتی رہی۔ ویسے بی بی، آپ کو شاید معلوم نہیں، ارغمان شاہ صاحب صرف اتنی بڑی کمپنیوں کے مالک نہیں ہیں۔ گل نے حیرت سے دیکھا، اور کیا ہے؟ نوکرانی نے قدرے فخر سے کہا، وہ اپنے گاؤں کے گدی نشین ہے۔ گل کے چہرے پر حیرت آ گئی۔ گدی نشین؟ جی بی بی جی، ان کا خاندان کئی نسلوں سے وہاں کا بہت بڑا خاندان ہے، گاؤں میں ان کی بہت عزت ہے۔ ارغمان شاہ صاحب خود ان چیزوں کو زیادہ نہیں مانتے، انہیں گاؤں کی وہ زندگی پسند نہیں۔ وہ زیادہ تر شہر میں رہتے ہیں اور اپنی کمپنیوں اور کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ دوسری نوکرانی نے بھی بات میں حصہ لیا، لیکن گاؤں میں آج بھی انہیں
پیر صاحب بھی کہا جاتا ہے، ان کے پاس اتنی زمین ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آدھا شہر خرید سکتے ہیں۔ گل خاموشی سے سنتی رہی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ارغمان شاہ کی زندگی اتنی وسیع تھی۔ وہ اسے صرف ایک بہت بڑے کاروباری شخص کے طور پر جانتی تھی، مگر اب اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک پورا خاندان تھا۔ زمینیں تھیں، جاگیریں تھیں، گاؤں میں عزت تھی، اور ایک ایسی حیثیت تھی جس کا تصور بھی گل نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ نوکرانی نے کہا، بس ارغمان شاہ صاحب کو شہر کی زندگی پسند ہے، فیکٹریاں اور کمپنیوں کا کام پسند ہے، وہ گاؤں کے معاملات سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتے۔ گل نے آہستہ سے کہا، اور سونیا بی بی؟ ان کی شادی ارغمان شاہ صاحب سے طے ہے۔ گل نے بس اتنا کہا، اچھا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے ذہن میں اب بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو ارغمان کی منگیتر کے سامنے ایک مہمان سے زیادہ کچھ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب کچھ دیر بعد سونیا اس کے کمرے میں آئی تو گل فوراً کھڑی ہو گئی۔ آئیے۔ سونیا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ گل نے احترام سے جواب دیا، جی، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ارغمان صاحب کی منگیتر ہیں۔ سونیا کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، تو پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے؟ گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سونیا نے مزید کہا، چند دن کی مہمان ہو، اس لیے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے کی غلطی مت کرنا، تمہیں اپنے جانے کی تیاری رکھنی چاہیے۔ گل نے بہت سکون سے جواب دیا، میں اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ ارغمان صاحب نے میرے بچے کی حالت دیکھ کر صرف عارضی طور پر یہاں رہنے کی اجازت دی ہے۔ سونیا نے طنزیہ انداز میں کہا، بہت جلدی سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ گل خاموش رہی، اور ایک بات یاد رکھنا، میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کرنا۔ گل نے فوراً نظریں جھکا لی، آپ بے فکر رہیں۔ سونیا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر پلٹ کر چلی گئی۔ گل نے اس کے رویے کا برا نہیں مانا، وہ سمجھ سکتی تھی کہ سونیا کے لیے یہ صورتحال عجیب ہوگی۔ اس کے گھر میں ایک اجنبی عورت اپنے بچے کے ساتھ آ گئی تھی، اور وہ بھی ارغمان خود اسے لے کر آیا تھا۔ اس کے لیے گل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کو دل پر نہیں لے گی۔ مگر شام کو جب ارغمان گھر واپس آیا تو اسے کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا کہ سونیا نے گل کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اس نے سونیا کو اپنے سامنے بلایا، تم نے گل سے کیا کہا تھا؟ سونیا نے فوراً دفاعی انداز اختیار کیا، میں نے صرف اسے سمجھایا تھا کہ وہ اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھے۔ ارغمان کا چہرہ سخت ہو گیا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ارغمان، میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں، اس لیے تمہیں زیادہ سمجھداری دکھانی چاہیے تھی۔ سونیا کے چہرے پر غصہ آ گیا، ایک معمولی سی لڑکی کے لیے تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ ارغمان نے سرد لہجے میں جواب دیا، گل معمولی نہیں ہے، اور تمہیں کسی انسان کو اس کی مالی حالت یا اس کی زندگی کی مشکلات کی وجہ سے معمولی سمجھنے کا کوئی حق نہیں۔ سونیا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھی حسنہ بی بی کے پاس پہنچی، امی، آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ حسنہ بی بی نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے اس نے مجھے باتیں سنائی، میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں، اور وہ میرے ساتھ اس طرح بات کر رہا ہے؟ حسنہ بی بی کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ارغمان کو بلاوا بھیجا۔ ارغمان ان کے پاس پہنچا تو حسنہ بی بی نے فوراً بات شروع کر دی، تم جتنا جلدی ہو سکے اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ ارغمان نے حیرت سے انہیں دیکھا، کس لڑکی کو؟ تمہیں معلوم ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں، گل کو۔ ارغمان خاموش رہا۔ حسنہ بی بی نے کہا، یہ جوان لڑکی اور خوبصورت بھی ہے، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، کیا پتہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو۔ ارغمان کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ حسنہ بی بی نے بات جاری رکھی، دیکھنے سے تو یہ بالکل نہیں لگتی کہ بیوہ ہے، پھر کیسے مان لیا جائے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے اور بچہ بھی اس کے پاس ہے؟ ہمیں نہیں معلوم یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ ارغمان نے چند لمحے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اس کی آواز میں ایسی سختی آ گئی جس سے حسنہ بی بی بھی خاموش ہو گئی۔ آپ لوگ گاؤں سے تو آگے آ گئے ہیں، لیکن سوچ ابھی تک وہیں رہ گئی ہے۔ حسنہ بی بی نے اسے گھورا، ارغمان، ہر انسان کو اس کے کردار سے پہلے جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگ۔ کسی عورت کے چہرے پر بیوگی نہیں لکھی ہوتی، کسی ماں کی زندگی اس کے لباس سے نہیں پہچانی جاتی۔ حسنہ بی بی خاموش رہیں۔ ارغمان نے مزید کہا، گل نے اپنی زندگی کے بارے میں مجھے جو بتایا ہے وہ اس کے لیے کافی تکلیف دہ ہے۔ اس نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، اس نے میرے گھر آنے کی خواہش نہیں کی، میں اسے خود لے کر آیا ہوں کیونکہ اس کا بچہ بیمار تھا۔
اور اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ حسنہ بی بی نے کہا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ ارغمان کے چہرے پر تلخی آ گئی۔ مجھے لوگوں کی فکر نہیں، اور سونیا کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اس گھر میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ حسنہ بی بی خاموش ہو گئی۔ ارغمان نے صاف لہجے میں کہا، گل کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں اسے یہاں اس لیے نہیں لے کر آیا کہ دوبارہ بے سہارا کر دوں۔ اس نے پوری زندگی مشکل میں گزاری ہے، کم از کم جب تک علی ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ اسی گھر میں رہے گی۔ یہ کہہ کر ارغمان پلٹ گیا، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، گل کہیں نہیں جائے گی۔ اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ فیصلہ اس نے صرف ایک بیمار بچے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ شاید اس لڑکی کی بے بسی نے اس کے اندر کسی ایسی جگہ کو چھو لیا تھا جس سے وہ خود بھی ابھی تک واقف نہیں تھا۔ گل کو اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ علی کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ چاق و چوبند رہنے لگا تھا۔ ابھی اس کے قدم مکمل طور پر مضبوط نہیں ہوئے تھے، مگر اب وہ سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرتا تھا، اور گھر میں جہاں ارغمان کی آواز سنتا فوراً اپنی ننھی ننھی ٹانگوں سے اس کی طرف جانے لگتا۔ شروع میں گل نے اسے محض بچوں کی فطری عادت سمجھا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ علی ارغمان سے کچھ زیادہ ہی مانوس ہو رہا ہے۔ ارغمان جب شام کو گھر واپس آتا تو علی اپنی ماں کے پاس بیٹھا کھیل رہا ہوتا، مگر جیسے ہی اسے ارغمان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تو وہ فوراً سے اٹھنے کی کوشش کرتا۔ مم مم وہ اپنی ننھی سی آواز میں کچھ کہتا اور پھر دروازے کی طرف دیکھنے لگتا۔ ارغمان اندر آتا تو علی کے چہرے پر ایسی خوشی پھیل جاتی جیسے اسے کسی بہت اپنے انسان کے آنے کا انتظار ہو۔ ایک شام ارغمان نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل ایک طرف رکھی اور علی کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ آج پھر میرے پاس آ رہی ہو؟ علی نے جواب میں اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ ارغمان جھک گیا اور اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ علی فوراً اس کے سینے سے لگ گیا۔ گل چند قدم دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ علی ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کے والد کہاں ہیں۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ جب وہ ارغمان کے پاس جاتا ہے تو اسے پیار ملتا ہے، کوئی اسے گود میں اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کی ہر چھوٹی حرکت پر مسکرا دیتا ہے۔ شاید ایک چھوٹا بچہ اپنے اندر موجود کسی کمی کو اسی طرح محسوس کرتا تھا۔ شاید علی اپنے باپ کی جگہ نہیں جانتا تھا، مگر باپ جیسی محبت کو ضرور پہچانتا تھا۔ ارغمان بھی دن بدن اس بچے کے ساتھ زیادہ جڑتا جا رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے علی کو دیکھتا، کبھی اس کے لیے کوئی کھلونا لے آتا، کبھی اسے گود میں اٹھا کر گھر کے صحن میں چلا جاتا، کبھی وہ علی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ہنستا تو گل دور کھڑی انہیں دیکھتی رہتی۔ ایک دن گل نے آہستہ سے کہا، آپ علی کو بہت لاڈ کر رہی ہیں۔ ارغمان نے مسکراتے ہوئے بچے کو دیکھا، یہ لاڈ کے قابل ہے۔ گل کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آپ اسے عادت ڈال رہی ہیں۔ کس چیز کی؟ اپنی۔ ارغمان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے علی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ شاید مجھے بھی اس کی عادت ہو رہی ہے۔ گل کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس گھر میں سونیا اور حسنہ بی بی کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا آسان نہیں تھا۔ حسنہ بی بی کو لگتا تھا کہ ارغمان کا دھیان اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اکثر گل اور علی کے آس پاس رہتا تھا، سونیا کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے کبھی علی کے ساتھ کھیلنے لگتا، اور اگر گل کسی کام میں مصروف ہوتی تو خود علی کو سنبھال لیتا۔ سونیا کے دل میں اس سب کے لیے غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شام ارغمان نے علی کو دیکھا تو اس کی طبیعت کافی بہتر محسوس ہوئی۔ وہ گل کے پاس گیا۔ گل، جی، میں علی کو پارک لے کر جانا چاہتا ہوں۔ گل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پارک؟ ہاں، اس کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے، تھوڑی دیر باہر کی ہوا لگے گی تو اسے اچھا لگے گا۔ آپ بھی ساتھ چلیں؟ گل نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا، جی۔ کچھ دیر بعد تینوں پارک پہنچ گئے۔ علی ارغمان کی انگلی پکڑ کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی لڑکھڑاتا تو ارغمان فوراً اسے سنبھال لیتا۔
گل پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس منظر میں ایک ایسی سادگی تھی جس کا کسی نے منصوبہ نہیں بنایا تھا۔ ارغمان کبھی علی کو جھولے دکھاتا، کبھی اسے پھولوں کے قریب لے جاتا، اور علی ہر چیز کو بڑی حیرت سے دیکھتا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ علی ارغمان کی گود میں تھا، گل سامنے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت ایک بوڑھا فقیر ان کے قریب آیا۔ اس نے تینوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اللہ اس جوڑی کو سلامت رکھے، اللہ ایک بیٹا اور دے تم لوگوں کو۔ گل کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ ارغمان بھی ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ گل نے بے اختیار علی کو اپنی طرف لینے کی کوشش کی۔ ارغمان نے بچے کو اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ گل نے دھیمی آواز میں کہا، جی۔ اس کے بعد دونوں کچھ دیر خاموش رہے، مگر دونوں کے دل میں فقیر کے الفاظ کہیں نہ کہیں گونجتے رہے۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد علی کی زبان بھی کھلنے لگی تھی۔ وہ ابھی صرف ایک دو لفظ بولتا تھا۔ ایک شام ارغمان گھر آیا تو علی فرش پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ارغمان کو دیکھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، پھر لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ ارغمان نے جھک کر اسے پکڑ لیا۔ علی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اپنی ننھی سی زبان سے کہا، بابا۔ ارغمان کے ہاتھ رک گئے۔ گل بھی وہیں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ علی نے دوبارہ ارغمان کی طرف دیکھ کر کہا، بابا۔ ارغمان نے بے اختیار بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی اتر آئی۔ گل کی آنکھیں بھی بھر گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ علی نے شاید یہ لفظ کہیں سے سیکھا ہوگا، مگر اس کے دل کو معلوم تھا کہ علی نے یہ لفظ ارغمان کے لیے کہا تھا۔ ارغمان نے بچے کو پیار کرتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا، میں بابا نہیں ہوں علی۔ مگر علی اس کی بات کہاں سمجھتا تھا۔ وہ پھر ہنسا۔ بابا۔ اس ایک لفظ نے جیسے گھر کے ماحول کو بدل دیا، مگر ہر شخص اس تبدیلی سے خوش نہیں تھا۔ جب سونیا کو معلوم ہوا تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ سیدھی گل کے پاس پہنچی۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے؟ گل حیران رہ گئی۔ کیا ہوا؟ یہ بچہ ارغمان کو بابا کیوں کہہ رہا ہے؟ گل نے آہستہ سے کہا، سونیا بی بی، یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا معلوم وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سونیا نے غصے سے کہا، مجھے سب معلوم ہے، یہ تمہارا پلان ہے۔ گل خاموش رہی۔ تم اپنے بچے کو ارغمان کے ساتھ مانوس کروا رہی ہو، تاکہ کل کو بچے کے چکر میں تمہارا بھی اس کے ساتھ رشتہ بن جائے۔ گل کے چہرے پر تکلیف آ گئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے کچھ غلط سمجھ نہیں آ رہا۔ سونیا نے غصے میں کہا، تم نے ایک مہینے میں اس گھر میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ارغمان تمہارے بچے کو گود میں اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ باہر جاتا ہے، ابو اسے بابا کہتا ہے، یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا۔ گل نے بہت برداشت سے کہا، میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا، جھوٹ بول رہی ہو۔ سونیا کی آواز بلند ہو گئی، تم جیسی عورتیں یہی کرتی ہیں، پہلے ہمدردی حاصل کرتی ہیں، پھر گھر میں جگہ بناتی ہیں، پھر مرد کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے کردار پر بات نہ کریں۔ سونیا ایک قدم آگے بڑھی، تم مجھے جواب دو گی؟ گل خاموش رہی۔ سونیا نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، مگر اس کا ہاتھ گل کے چہرے تک پہنچنے سے پہلے کسی مضبوط ہاتھ نے پکڑ لیا۔ سونیا نے پلٹ کر دیکھا۔ ارغمان سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ سونیا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ارغمان نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تمیز کرو، تھوڑی سی جاہل لڑکی۔ سونیا جیسے پتھر کی طرح کھڑی رہ گئی۔ یہ الفاظ اس کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھے۔ ارغمان نے گل کی طرف دیکھا، آپ ٹھیک ہیں؟ گل نے صرف سر ہلا دیا۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس بار وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے قدم تیز تھے، مگر اس کے دل میں ایک چیز بہت واضح ہو چکی تھی۔ اسے گل سے شدید نفرت ہو گئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ ارغمان سے، کیونکہ پہلی مرتبہ ارغمان نے اس کے لیے سب کے سامنے نہیں بلکہ گل کے لیے اسے ڈانٹا تھا۔ سونیا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے اب دکھ نہیں تھا، بدلے کی خواہش تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا کہ گل کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لے گی۔
رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے سے ہال میں جلنے والی مدھم روشنیاں فرش پر پھیلی ہوئی تھی اور شیشے کی بلند کھڑکیوں سے باہر رات کا سناٹا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارغمان اپنے کمرے میں کھڑا آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہا تھا، مگر آج پہلی بار اسے اپنے چہرے میں بھی کوئی اجنبی سا انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ شاید مجھے گل سے محبت ہو گئی ہے، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے تو وہ خود بھی چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کسی عورت کی زندگی کی پریشانیاں مجھے اس طرح متاثر کریں گی، لیکن گل کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو مجھے بے چینی ہونے لگتی ہے۔ جب وہ پریشان ہوتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی مجھ تک آ جائے، جب وہ مسکراتی ہے تو جانے کیوں مجھے سکون سا ملتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اور علی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں تو اب اس بچے سے بھی دور نہیں رہ سکتا۔ وہ جب مجھے دیکھ کر بابا کہتا ہے تو عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں، مگر نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے کہ وہ مجھے اسی نام سے پکارتا رہے۔ ارغمان نے اپنے دونوں ہاتھ واش بیسن کے کنارے پر رکھ دیے۔ کیا واقعی مجھے گل سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ خود سے یہ سوال کر کے خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس کا کوئی پکا جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں گل کے لیے کچھ بدل چکا ہے، مگر وہ ابھی اس تبدیلی کو کوئی نام دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، وہ آہستہ سے بولا۔ گل نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی میں ایک اور الجھن پیدا ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے۔ ارغمان سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اوپر والی منزل کی طرف گئی۔ وہیں سیڑھیوں کے اوپر سونیا کھڑی تھی، وہ اپنے ہاتھ میں موجود بوتل سے سیڑھی کے فرش پر تیل گرا رہی تھی۔ ارغمان وہیں رک گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے دوسری طرف سے گل چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف آتی دکھائی دی۔ سونیا نے بھی اسے دیکھ لیا، وہ فوراً پیچھے ہٹی اور ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ ارغمان نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کا دل غصے سے دہک اٹھا۔ وہ گل کو آواز دینے ہی والا تھا کہ گل سیڑھیوں کے قریب پہنچ گئی۔ گل رک جاؤ! مگر اس کی آواز گل تک پہنچنے سے پہلے ہی گل کا پاؤں تیل پر پڑ گیا۔ اس کا جسم اچانک ڈگمگایا۔ گل نے خوف سے سامنے دیکھا، اس کے قدم سیڑھی کے کنارے سے پھسل گئے۔ ارغمان کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے پوری قوت سے گل کی طرف دوڑ لگائی۔ گل! گل کا جسم پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتی تو شاید اس کی جان بچانا ممکن نہ ہوتا۔ ارغمان نے آخری لمحے میں اسے پکڑ لیا۔ گل کا پورا وزن اس کے بازوؤں پر آ گیا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے ارغمان بھی سیڑھیوں کے کنارے سے ٹکرا گیا۔ گل کے سر پر شدید چوٹ لگی، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ گل! ارغمان نے اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ گل کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ارغمان نے اوپر دیکھا، سونیا وہیں کھڑی تھی۔ ان دونوں کی نظریں ملی، سونیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ارغمان نے اسے دیکھ لیا ہے۔ وہ پلٹی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ ارغمان نے اس کے پیچھے جانے کے بجائے گل کو دیکھا، اس کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ گل، آنکھیں کھولو! گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارغمان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی گاڑی نکالو! وہ چیخا، مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ گاڑی دور کھڑی ہے۔ وہ گل کو خود اٹھائے دوڑنے لگا۔ اس کے دل میں صرف ایک خوف تھا کہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ گل کو گاڑی میں لٹایا گیا اور ارغمان خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جلدی کرو! گاڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر ارغمان گل کا ہاتھ تھامے رہا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا گل، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بس آنکھیں کھول دو۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز گل کو ایمرجنسی میں لے گئے۔ ارغمان باہر کھڑا رہ گیا، اس کے کپڑوں پر گل کا خون لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حسنہ بی بی بھی ہسپتال پہنچ گئی۔
اور ان کے ساتھ علی بھی تھا۔ علی اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوئے مسلسل رو رہا تھا۔ مما کہاں ہے؟ ارغماں نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ علی نے روتے ہوئے اس کے کپڑے پکڑ لیے۔ مما، ارغمان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تمہاری مما کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ علی اس کے سینے سے لگ کر روتا رہا۔ اسی لمحے ارغمان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی جو حسنہ بی بی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امی، یہ سب سونیا نے کیا ہے۔ حسنہ بی بی خاموش رہیں۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے تیل گراتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گل کو سیڑھیوں سے گرانا چاہتی تھی۔ حسنہ بی بی کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ ارغمان کی آواز میں درد بھی تھا اور غصہ بھی۔ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر اتنی نفرت ہے، اتنی آگ ہے۔ ایسی عورت میرے خاندان کی نسلوں کی ماں نہیں ہو سکتی۔ حسنہ بی بی نے کچھ کہنا چاہا مگر ارغمان نے انہیں روک دیا۔ میں آج اسی وقت یہاں کھڑے کھڑے سونیا سے اپنی منگنی توڑتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے علی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں گل سے شادی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ ہسپتال کی دیوار کے سامنے کھڑا ہو کر دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، یا اللہ، گل کو میرے لیے بچا لے، اسے کچھ نہ ہو۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بس اسے میری زندگی سے مت لے جانا۔ 4 گھنٹے گزر گئے۔ 5واں گھنٹہ شروع ہوا تو ایمرجنسی کے دروازے کھلے۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ ارغمان فوراً اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر اس بار پہلے جیسی تشویش نہیں تھی۔ انہیں ہوش آ گیا ہے۔ ارغمان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل سے جیسے کوئی بہت بڑی بھاری بوجھ اتر گیا۔ لیکن ابھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سر کی چوٹ گہری ہے۔ انہیں مکمل آرام چاہیے اور اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ارغمان نے فوراً سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد اسے گل سے ملنے کی اجازت مل گئی۔ گل نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اس کی نظر ارغمان پر پڑی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ علی، ارغمان اس کے قریب آ گیا۔ علی میرے پاس ہے۔ گل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ ٹھیک ہے؟ جی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ارغمان نے کرسی اس کے قریب کھینچ لی۔ گل کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ارغمان نے آہستہ سے کہا، گل، مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ گل خاموش رہی۔ یہ سب سونیا نے کیا تھا۔ میں نے اسے تیل گراتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ گل کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ بھی تو اس دن اسے ڈانٹ رہے تھے، شاید اسی لیے اس نے یہ سب کیا۔ ارغمان نے سر ہلا دیا۔ نہیں گل، اس کے کیے کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اور اب وہ میری زندگی میں نہیں ہے۔ گل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے اس سے اپنی منگنی توڑ دی ہے۔ گل کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ ارغمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گل جیسے اس بات کو سمجھ ہی نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی آ گئی، لیکن وہ رک گئی۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ سب یہی کہیں گے کہ میں نے آپ کا فائدہ اٹھایا، میں بیوہ ہوں، میرے ساتھ بچہ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے آپ کی ہمدردی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ ارغمان کے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ جب فائدہ اٹھانے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر فائدہ اٹھانے والے کو کیا مسئلہ ہے؟ گل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارغمان نے بہت احتیاط سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں کوئی جلد بازی نہیں تھی، صرف ایک وعدہ تھا، بس ٹھیک ہو جاؤ۔ گل اسے دیکھتی رہی۔ ارغمان نے اس کا ہاتھ تھامے رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ویسے بھی اللہ نے تمہیں میرے لیے زندگی دی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ایسی محبت تھی جسے اب چھپانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ اب تم میری ہو۔ گل کو ہسپتال سے گھر آنے میں ابھی کچھ دن اور لگے، مگر ارغمان ہر وقت اس کے آس پاس رہتا۔ وہ اس کے آرام کا خیال رکھتا اور علی کو بھی اپنے پاس رکھتا تاکہ گل کو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ علی اب پہلے سے بالکل بہتر تھا اور جیسے ہی ارغمان کمرے میں داخل ہوتا اپنے ننھے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتا۔ بابا، یہ ایک لفظ ارغمان کے دل کو عجیب سا سکون دیتا تھا۔ گل دور سے اپنے بیٹے اور ارغمان کو دیکھتی تو اس کے دل میں ایک ایسا احساس پیدا ہوتا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتی تھی۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں دوبارہ کسی مرد کی محبت اور حفاظت واپس آ سکتی ہے۔
شوہر کے جانے کے بعد اس نے اپنے دل کے تمام دروازے بند کر دیے تھے اور صرف علی کو اپنی دنیا بنا لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی زندگی میں محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، مگر ارغمان نے آہستہ آہستہ اس کے اندر موجود خوف کو ختم کر دیا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد گل مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ ارغمان نے اس کے سامنے شادی کی بات دوبارہ رکھی اور اس مرتبہ گل کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسے اب معلوم ہو چکا تھا کہ ارغمان کی محبت وقتی ہمدردی نہیں، بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جسے وہ پوری زندگی نبھانا چاہتا ہے۔ شادی سادگی مگر خوشی کے ساتھ ہوئی۔ گل دلہن بن کر جب ارغمان کے گھر آئی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی عورت جو کچھ عرصہ پہلے ہاسٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنے بچے کے مستقبل کے لیے پریشان رہتی تھی، آج اس گھر کی مالکن بن کر کھڑی ہے۔ ارغمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور بہت دھیمی آواز میں کہا، اب تمہیں کبھی اکیلے نہیں لڑنا پڑے گا۔ گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے میری زندگی بدل دی ہے ارغمان۔ نہیں گل، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ گل نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ محبت صاف دکھائی دے رہی تھی جسے اب چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان محبت دن بدن گہری ہوتی گئی۔ ارغمان گل کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا اور گل بھی اس کے تھکے ہوئے دن کو اپنی مسکراہٹ سے آسان بنا دیتی۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سمجھنے لگے تھے۔ علی بھی اب ارغمان کے بغیر رہنے کا عادی نہیں رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے پیچھے گھومتا اور ارغمان بھی اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ ایک رات گل بالکنی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ ارغمان اس کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ گل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہ میری زندگی میں اتنی خوشی کیسے آ گئی؟ ارغمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیونکہ تم اس کی حقدار تھی۔ گل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ارغمان کے قریب آئی اور اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ ارغمان نے اسے محبت سے اپنے حصار میں لے لیا۔ گل نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ اسے کسی خوف کی ضرورت نہیں، اسے کسی سہارے کی تلاش نہیں تھی، کیونکہ اس کا سہارا خود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گل نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں ارغمان، شاید اس سے بھی زیادہ جتنی میں کبھی کسی سے محبت کرنے کا تصور کر سکتی تھی۔ ارغمان نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا، بس یہی سننا چاہتا تھا۔ گل اس کی باہوں میں اور قریب ہو گئی۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، لیکن آپ کو پا کر مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نے میری ہر کمی پوری کر دی ہے۔ ارغمان نے جواب دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے تم اور علی دونوں دے کر میری زندگی مکمل کر دی ہے۔ دونوں کچھ دیر اسی طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے۔ ان کے درمیان اب کسی خوف کی دیوار نہیں تھی۔ ماضی کی تکلیفیں پیچھے رہ چکی تھیں اور مستقبل ان کے سامنے ایک نئی روشنی کی طرح کھڑا تھا۔ دوسری طرف سونیا کو اس کے خاندان والوں نے ہمیشہ کے لیے گاؤں بھیج دیا تھا۔ وہاں اس کی زندگی شہر سے بالکل مختلف تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہونے لگا کہ نفرت اور حسد انسان سے وہ سب کچھ چھین لیتے ہیں جو محبت اسے دے سکتی ہے۔ مگر ارغمان اور گل نے ماضی کو اپنے حال پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ علی ان دونوں کی محبت کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکا تھا، اور گل جو کبھی اپنے بچے کو گود میں لیے تنہا سڑکوں پر چلتی تھی، اب اسی بچے کو ارغمان کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ اس کی زندگی میں اب تنہائی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک شوہر تھا جو اسے دل سے چاہتا تھا، ایک بچہ تھا جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتی تھی، اور ایک ایسا گھر تھا جس میں اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی کسی کی اپنی ہے۔ ارغمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور گل نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب ان دونوں کے درمیان
صرف ایک رشتہ نہیں تھا، ایک مکمل زندگی تھی، اور اس زندگی کا نام محبت تھا۔ تمہیں اچھا تو بہت لگا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کہانی آپ کو اچھی تو بہت لگی، آپ نے شروع سے آخر تک واچ کی ہے، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کو انجوائے کر سکیں جیسے آپ ہماری کہانیاں انجوائے کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت سی اچھی کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔